تعریف کرے، اس کی پرستش کرے، اس کی شکر گزاری کرے، اس کے نام کو عزت دے، اس کے نام کو جلال دے۔ تو آج کا جو انسان ہے، اگر ہم اس کی زندگی پر غور کریں تو وہ دن رات اپنے مسئلوں میں پھنسا رہتا ہے، اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، مگر خدا کا کلام ہمیں یہاں کیا بتاتا ہے؟ اے اہل زمین سب خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، یعنی کہ پوری زمین، ساری کی ساری زمین کیا کرے؟ خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارے۔ تو اگر ہم غور کریں تو ایک گھر میں خدا کے لیے شکر گزاری نہیں ہو رہی، گھر کے اندر، پوری دنیا کی تو بات الگ ہے، ایک گھر کے اندر اگر 50 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، تو وہی مل کر خدا کے حضور نعرہ نہیں لگاتے۔ یہاں کیا لکھا ہے کہ اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو کہ خداوند ہی خدا ہے، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ عبادت جو ہے وہ خوشی سے ہوتی ہے۔ جو عبادت ہم خدا کی کرتے ہیں وہ کس سے ہوتی ہے؟ خوشی سے، لاچاری سے نہیں ہوتی، مجبوری سے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ مجبوری سے اس کی عبادت کرتے ہیں، لاچاری سے عبادت کرتے ہیں، دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں۔ تو نہ تو خدا دکھاوا دیکھتا ہے، نہ لاچاری اور نہ ہی مجبوری۔ خدا صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ میری عبادت کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مشکل میں بھی کر رہے ہیں، آسانی میں بھی کر رہے ہیں، دکھ میں بھی کر رہے ہیں، تکلیف میں بھی کر رہے ہیں، ہر وقت میری عبادت کر رہے ہیں۔ تو خدا کو کس طرح کے لوگ چاہیے؟ جو ہر ایک بات میں اپنے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو اور گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا، ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک ہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ ان باتوں کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے خداوند کے شکر گزار رہنا ہے، اور اگر ہم اس کے شکر گزار رہیں گے تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جس کام کو ہم کرتے ہیں، وہ کام رکے گا نہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے، یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے، کلام کے اندر خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو کام تم کرتے ہو میرے نام سے، اگر وہ میرے نام سے ہے تو وہ کام رکے گا نہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ استثنا 28ویں باب لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے باندھ کر اس کے سب حکموں کو جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گے۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا، کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا، تیری اولاد، تیری زمین کی پیداوار، تیرے چوپائے، تیرے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کب ہوگا؟ جب ہم اس کی شکر گزاری کریں گے۔ تو خدا واضح طور سے ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مانے تو خدا ہمیں یہاں زبور میں کیا بتا رہے ہیں؟ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل زمین کیا کر؟ خوشی کا نعرہ، اے اہل زمین سب خوشی کا نعرہ مارو۔ سب۔ تو ہماری زمین کون سی ہے؟ ہماری زمین ہمارا گھر ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو ہمارا گھر ہے، اس گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں سارے کیا کریں؟ خوشی کا
नारा मारे। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारी जो ज़मीन है, ये घर हमारी ज़मीन है। तो यहाँ जितने लोग हैं सब के सब खुशी का नारा मारें और खुशी से खुदावंद की इबादत करें। ये हमें बताया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हुक्म दिया जा रहा है। तो अभी हमने इस्तिस्ना में यही तो पढ़ा है कि आज जो मैं आइन तुझे देता हूं, अगर तू उन पर अमल करे तो मैं दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा सरफराज करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा हुक्म ही तो दे रहा है, खुदा हुक्म ही तो दे रहा है, कह रहा है कि अहले जमीन सब खुदाम के हुजूर खुशी का नारा मारो। तो क्या हम मारते हैं नारा? हमने कब नारा मारा? हम तो अपने कामों में मसरूफ हैं, दुनिया जहान के कामों में मसरूफ हैं। खुदावंद के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इस वक्त भी हम यहाँ दुआ कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं, कलाम पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग अब भी हमारे दरमियान नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। तो हमें इस बात को अपने जहन में रखना है कि खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमने फर्स्ट खुदा को, सेकंड दुनिया, पहला दर्जा खुदा को, सारे काम छोड़ के खुदा के हजूर झुकना है। जो हमने वक्त मुकर्रर किया है, उस वक्त में हमने खुदावंद को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। चर्चेज में भी आप देख लें, चर्चेज में भी हमारा हाल कैसा है। सारी इबादत के बाद हम चर्चेज में जाते हैं। वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दूसरी आयत है, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। तो अगर हम खुशी से इबादत करेंगे तो हमें पता होगा कि इबादत करनी है और मैं वक्त को गनीमत जानूं, क्योंकि दिन बड़े बुरे हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, बेदीनी का दौर है। और इसमें बहुत ज़्यादा हमें इस बात को अपने जहन में रखने की ज़रूरत है कि दिन बुरे हैं, वक्त ख़राब है और हमें बहुत ज़्यादा खुदा की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है। आमीन। तो आए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे।